محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ اپنے انداز میں سفر کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو غم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ عظمتوں والا، برکتوں والا ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کروں، پہلے آپ ان کے بارے میں کچھ سن لیں کہ ان کا مقام، مرتبہ، منزلت اللہ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے حبیب کے ہاں کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا یہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے آپ خطبہ دے رہے تھے، سامنے دیکھا کہ یہ معصوم ننھے پھول جو ہے وہ آ رہے ہیں، ٹھوکر لگی، گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، خود جا کے ان کو اٹھایا، چوما اور کہا، اے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرے۔ تو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، آپ نے گھٹی جو ہے خود جو ہے ان دونوں کو دی، اور ان کی زبان جو ہے اپنے منہ کے اندر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن جاتے اور یہ دونوں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ اور سوار کتنا عظمتوں والا ہے، وہ سوار کتنی شان والا ہے کہ جس کی سواری محمد رسول اللہ، وہ کتنے مقام والا سوار ہے کہ جس کی سواری امام الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، ساقی کوثر ہو، شافی محشر ہو، شفیع معظم ہو، اور معراج کا دلہا ہو، وہ سوار کتنے عظمتوں والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ کے بارے میں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی وہ جنت کے اندر جائے گا. کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ میرے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، میرے پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہیں، میرے پیغمبر کے نواسے ہیں. ان کی تو کیا ہی شان، کیا ہی عظمت، یہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں. اور بھی ان کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی بلندیاں ہیں ان کی. اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی زبان کو میرے نبی منہ کے اندر لے کے گھسا. اب آئیے ذرا اس المناک واقعہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی چلے گئے. حضرت علی المرتضی اسد اللہ شیر خدا آئے، وہ بھی چلے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی چلے گئے. حضرت امیر معاویہ آئے، وہ بھی چلے گئے. اب یہاں سے جو ہے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے 60 ہجری 22 رجب 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر ہے. اب ذرا توجہ سے سننا، جو بھی بات، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ باحوالہ آپ سے بات کی ہے. 56 ہجری کو 56 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا. اور آپ کی ولی عہد پر جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے سب نے بیعت کر لی. صحابہ تھے، انہوں نے بھی بیعت کی. دمشق کے لوگوں نے بھی بیعت کی، کوفہ کے لوگوں نے بھی بیعت کی، عراق کے لوگوں نے بھی بیعت کی. سب نے بیعت کر لی آپ کے ولی عہد ہونے پہ. اب یزید ولی عہد جو ہے 56 ہجری میں بن گیا. اب جب 60 ہجری آئی، 22 رجب آیا، اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بلا کے وصیت کرتے ہیں. بہت ساری وصیتیں کی. اے بیٹے، میں آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا. اور اگر کوئی نیا کام کرنا ہو تو پھر جو آپ میں بزرگ لوگ ہیں عمر رسید
سے مشورہ لے کے چلنا، مکہ اور مدینہ کی حرمت کا خیال کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی قدم نہ اٹھانا، صلح و صفائی کے ساتھ رہنا۔ بہت ساری باتیں حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کی تھی، اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلا کے انہیں تقویٰ کی، نیکی کی نصیحتیں کرنے لگے اور کہنے لگے جس وقت میری موت آ جائے، جس وقت میری موت آ جائے، اس وقت وہ کرتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن میں وضو کروا رہا تھا کہ میرا کرتا جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ میں تجھے اپنا کرتا نہ دے دوں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ذہن نصیب اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کرتا صرف ایک دفعہ پہنا ہے، اس کے بعد میں نے اسے سنبھال کے رکھ دیا ہے، وہ کرتا میرے پاس موجود ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن ترشوائے، وہ بھی میں نے اٹھا کے محفوظ کر لیے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کٹوائے، وہ بال بھی میں نے محفوظ کر لیے ہیں۔ جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں رکھ دو تو وہ کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا، ان بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے، ناخنوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے کچھ میری آنکھوں کے حلقوں پہ رکھ دینا، کچھ میرے منہ میں ڈال دینا، کچھ ناک کے نتنوں میں ڈال دینا، اور قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کہ اے امیر معاویہ کیا لے کے آئے ہو، میں کہوں گا اے پروردگار تیرے نبی کی نشانی لے کے آیا، تیرے پیغمبر کی نشانی لے کے آیا۔ تو یہ وصیتیں کرتے کرتے 65 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی اسلامی حکومت کا یہ شاہکار آفتاب اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا، ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد خلیفہ المؤمنین امیر المؤمنین جو بنا، کہ جس کو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی ولی عہد بنا لیا تھا، وہ یزید خلیفہ المسلمین بن گیا، امیر المؤمنین بن گیا۔ اب جو ہے جتنے بھی گورنر تھے، مکہ کے اندر جو گورنر تھا، مدینہ میں گورنر تھا، کوفہ میں گورنر تھا، دمشق میں گورنر تھا، ایران میں گورنر تھا، سب گورنروں کے نام خط تحریر کیے گئے کہ یزید امیر المؤمنین بن چکا ہے، سب لوگوں سے یزید کی بیعت لی جائے۔ اب دمشق کے لوگوں نے بیعت کر لی گورنر کے ہاتھ پہ کہ ہم مانتے ہیں یزید امیر المؤمنین ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے بھی یزید کو امیر المؤمنین مان لیا، مکہ کے لوگوں نے بھی مان لیا۔ اب مدینہ منورہ میں جب یہ خط پہنچتا ہے یزید کا، اب وہاں پر جو گورنر تھا، اس گورنر نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یزید کا یہ خط پڑھ کے سنایا
وہاں پر موجود سب لوگوں نے اس گورنر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لی۔ دو شخصیتیں، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک شخصیت جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کر لی ہے، ان دو شخصیتوں نے بیعت نہیں کی۔ گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا یہ خط آیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے چھپ کے بیعت کروں یا لوگوں کے سامنے بیعت کروں؟ تو گورنر کہنے لگا جی آپ سب لوگوں کے سامنے بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے مہلت دو، سوچنے کے بعد جو ہے میں بیعت کر دوں گا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم مہلت دیتے ہیں، آپ سوچ بچار کر لیں تو پھر جو ہے آپ بیعت کر لینا۔ حضرت امام حسین راتوں رات جو ہے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو، مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیعت آپ نے اب سفر کرتے 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 4 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ 4 شعبان وہاں لوگ حج کرنے کی غرض سے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ سارے لوگ جو ہیں حضرت امام حسین کے گرد جمع ہو جاتے اور علمی مجالس قائم کی جاتی، قرآن بیان کیا جاتا، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا تذکرہ ہوتا۔ اب 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن مکے کا گورنر جو ہے حضرت حسین کے اوپر زور نہیں ڈالتا کہ تو بیعت کر۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں امن و امان کے ساتھ، گورنر کی ہمت نہیں پڑی، جرت نہیں ہوئی کہ حضرت حسین کو کہے کہ یزید کے امیر المؤمنین ہونے کے اوپر تو بیعت کر۔ 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اب جب 4 مہینے گزر گئے، کوفہ سے کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے حضرت حسین کی طرف۔ ایک خط آتا ہے، پیچھے سے دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا، چوتھا خط آیا۔ خط کا عنوان کیا ہوتا تھا کہ ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی امامت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں سازشی قسم کے، شرارتی قسم کے، کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کے برادر بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، خنجر مارا اور پھر زہر دے کے حضرت حسن کو شہید بھی کر دیا۔ یہ وہی کوفے کے لوگ ہیں جو حضرت حسین کو خط بھیج رہے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ چاپلوس، شرارتی اور موقع پہ بھاگ جانے والے یہ لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ خط آنا شروع ہو گئے، ایک ایک دن میں 600 خط جو ہیں یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
قریباً خطوں کی تعداد ہو گئی 12,000. کتنی ہو گئی؟ کتنی جی؟ 12,000 تعداد ہو گئی خطوط کی. حتیٰ کہ انہوں نے 2 وفد قریباً 60 آدمیوں کے بھی بھیج دیے، جاؤ ان کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوفے کی طرف نہیں جاؤں گا، کوفے کی طرف نہیں جاؤں گا. حتیٰ کہ انہوں نے ایک وفد اور بھیجا 60 آدمیوں پہ مشتمل، جو بڑے عیار قسم کے لوگ تھے، بڑے چرب زبان تھے. انہوں نے یہ کہا اگر آپ ہمارے ساتھ نہ گئے، اگر آپ ہمارے امام نہ بنے، اگر کوفے کے لوگ آپ کی بیعت سے محروم رہے، تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو لوگوں سے مشورہ کیا جو وہاں موجود تھے، مکہ میں صحابہ موجود تھے. انہوں نے کہا ادھر جانے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کے قتل کیا، ادھر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ہے وہ تھوڑا تھوڑا مائل ہونا شروع ہو گیا. بھئی 12,000 خطوط آئے ہیں، 3 وفد آئے ہیں میرے پاس، تو مشورہ کیا کہ پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے. اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ تم میری طرف سے لوگوں سے بیعت کرو. حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تو وہ چاپلوس شرارتی قسم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دیا. صرف ایک آدمی نے نہیں کی، 2 نے نہیں، 1,000 2,000 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر 18,000 آدمیوں نے بیعت کی. 18,000. حضرت مسلم بن عقیل نے جب اپنی پذیرائی دیکھی کہ اتنے لوگ حضرت حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو پہلی پذیرائی پہ انہوں نے حضرت حسین کی طرف خط بھیج دیا. 8 شعبان 8 ذی الحجہ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لیا. کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لیا. اب ان کو روکنے والے صحابہ کرام دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے روکا، حضرت ابن جعفر انہوں نے روکا، حضرت ابو سعید خدری انہوں نے روکا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب تو کوفہ جاؤں گا، اب جاؤں گا کوفہ. بہت سارے صحابہ نے روکا، لیکن حضرت حسین نے پکا ارادہ کر لیا اب میں کوفہ جاؤں گا. اب چلتے جب آپ مقام سالبیہ پہ پہنچ گئے، مقام سالبیہ پہ وہاں سے 2 آدمی آ رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے. ان کو شہید کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت
کوفہ کے اندر جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر ذرا نرم لہجے کے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوفی جو ہیں یہ حد سے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے کوفی کنٹرول نہ ہوئے تو پھر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا کہ تو یہاں کی بھی ذمہ داری سنبھال۔ ابن زیاد نے آ کے وہاں پر تقریر کی، بھئی میں اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا جو میری بات مانے گا، جو میری بات مان لے گا اس کے اوپر میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور جو نہیں مانے گا میری تلوار اس کے اوپر چلے گی۔ اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو سمجھایا۔ اب یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، پیچھے صرف 10 کوفی بچ گئے، 18,000 سب نے بیعت توڑ دی، 10 رہ گئے۔ جب سلام پھیر کے واپس باہر نکلنے لگے تو وہ 10 بھی غائب ہو گئے۔ اب راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ تو وہاں کے اوباش لڑکوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر سنگ باری کی، پتھر باری کی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اب رونے لگے۔ تو ابن سعد بن ابی وقاص یہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ جب یہ لڑ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ صرف ایک صحابی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ تو انہی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ابن سعد یہاں کوفہ کے اندر موجود ہے۔ پوچھتے ہیں آپ تو بہادر قوم کے بیٹے ہیں، سرداروں کے بیٹے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خط میں نے حضرت حسین کی طرف بھی بھیج دیا ہے اور وہ تو وہاں سے چل پڑیں گے، جو حال انہوں نے میرا کرنا ہے وہی انہیں کا کریں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میری آپ سے چند گزارشات ہیں، ان کے اوپر تو عمل کرنا۔ انہوں نے کہا کون سی گزارشات ہیں؟ فرمایا کہ میں نے کوفہ والوں کا کچھ قرض دینا ہے، 700 درہم یا 1000 درہم، جب مجھے یہ شہید کر دیں، قتل کر دیں، میری تلوار اور میری زرہ کو بیچ کے ان کا قرضہ اتار دیں۔ دوسری بات کہ میرا یہ پیغام حضرت حسین تک پہنچا دو کہ یہاں کوفے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، ہو سکے کہ یہ آپ کو بھی اسی طرح شہید کر دیں جس طرح انہوں نے مجھے شہید کیا۔ تو ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل پڑے۔ 8 ذو الحجہ ہے، 8 ذو الحجہ آپ وہاں سے کوچ کر چکے مکہ مکرمہ سے، چلتے 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 آپ مقام سالبیہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مقام سالبیہ پہ جب پہنچے 2 آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا حضرت ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایلچی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کے غمناک پریشان ہو گئے اور ارادہ کر لیا کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، یہاں سے واپس چلے جائیں، اور اعلان کر دیا بھئی تم میں سے جو کوئی واپسی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب 2 گروہ آڑے آ گئے حضرت
60 کوفی جو حضرت حسین کے ساتھ چل رہے تھے، اور دوسرے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے آگے ہی چلتے ہیں، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے کا تو پھر ان کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مقام ساتویہ پہ پہنچ گئے، کوفے کی سرحدوں کے پاس پہنچ گئے، ادھر سے حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند گزارشات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے نواسہ رسول، یہ ان کے بھی نواسے تھے، فرمانے لگے میں آپ کو کوفیوں کے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں، یہ چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، یہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، یہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، لہذا آپ جو ہیں امیر المؤمنین جو اس وقت کا بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دیں۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں اس کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ 3 شرطیں جو ہیں واقعہ کربلا پہ لکھی جانے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ اردو میں لکھی گئی ہو، چاہے عربی میں لکھی گئی ہو، چاہے وہ لکھنے والا کوئی شیعہ ہو، لکھنے والا کوئی اہل سنت میں سے ہو، فرمایا ہر کتاب کے اندر یہ 3 شرطیں موجود ہیں۔ اب یہ 3 شرطیں سن لو، وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں کوفیوں کی چاپلوسیوں سے آگاہ ہو چکا ہوں، ان کی شرارتوں سے آگاہ ہو چکا ہوں، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دو، جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دو۔ اب جسے شک ہو تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے کتابوں کے حوالے بھی لے سکتا ہے، شیعہ کی کتاب سے، سنی کی کتاب سے، یہ 3 شرطیں ہر کتاب کے اندر موجود ہیں۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں کے اوپر جانے دو، میں وہاں کا باشندہ بن کے زندگی گزار لوں گا۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، اس کے ساتھ مل کے میں معاملات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ 3 شرطیں جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے جو ہے یہ پیش کی۔ اب کتابوں کے نام سنیں، جن جن کتابوں کے اندر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ اب شیعہ کی کتابوں کے نام سنیں۔ سب سے پہلی کتاب الارشاد شیخ مفید شیعہ، صفحہ 210 کے اندر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ تلخیص الشافی ابو جعفر طوسی شیعہ، جلد 4 صفحہ نمبر 186 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ اعلام الولی باعلام الہدی علامہ طبرسی شیعہ 233 صفحہ کے اوپر یہ 3 شرطیں موجود ہیں۔ ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی شیعہ، فرمایا جلد 6 صفحہ نمبر 237 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی شیعہ، جلد 10 صفحہ نمبر 446 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ تنزیہۃ الانبیاء والائمہ شریف مرتضی شیعہ، صفحہ نمبر 177 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ مقاتل الطالبین ابو الفرد اصفہانی شیعہ، صفحہ نمبر 75 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ منتہی آل شیخ عباس امی
شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ کتاب الشافعی شریف مرتضی شیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ یہ شیعہ کی 10 کتابوں کا حوالہ ہے، شیعہ کی 10 کتابوں کا۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت میں دیوبندی بھی ہیں، اہل سنت والجماعت میں بریلوی بھی ہیں، اہل سنت والجماعت میں اہل حدیث طبقہ بھی ہے۔ فرمایا ان کی جو کتابیں ہیں الہدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 170، اس کے اوپر بھی یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ ابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 24 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ نمبر 104 پہ یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ ابن عساکر جلد 4 صفحہ نمبر 325 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 333 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ طبری جلد 6 صفحہ نمبر 236 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ نمبر 124 کے اوپر، اسی طرح سیر اعلام البلاء ذہبی جلد 3 صفحہ نمبر 209 کے اوپر یہ 3 شرطیں مذکور ہیں۔ اب یہ 3 شرطیں ہیں کیا؟ یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ 3 شرطیں حضرت امام حسین نے رکھی اور فرمایا دیکھو یہ میرے پاس اتنے خطوط ہیں، یہ آپ کے جو سردار ہیں کوفہ کے، انہوں نے مجھے تحریر کیے ہیں۔ حضرت ابن سعد کے دستے کے اندر وہ سردار موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری طرف خطوط کی نسبت کی جا رہی ہے، سب وہیں پر مکر کے کہنے لگے بھئی ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا، کوئی خط نہیں بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو، اب وہ ڈر گئے کہ یزید کو اگر پتہ چل گیا کہ ان کوفہ والوں نے حسین کی طرف 12,000 خطوط بھیجے ہیں، وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا، تو انہوں نے وہیں موقع پا کر وہاں موجود جو خیمے تھے حضرت حسین کا جو قافلہ تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ قافلے کے اندر بچے بھی ہیں، قافلے کے اندر بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، انہوں نے بچوں کو بھی شہید کر دیا، انہوں نے بوڑھوں کو بھی شہید کر دیا، حتیٰ کہ نواسہ رسول جس کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے نواسے حسین حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے کہا کہ کبھی کبھی جو ہے میں سواری بن جاتا اور یہ میرے اوپر سوار ہو جاتے، وہ سوار کتنے عظیم اور عظمتوں والے ہیں جن کی سواری آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، وہ سوار کتنے عظیم ہیں کہ جن کی سواری امام الانبیاء آمنہ کا لال بن جائے، عبداللہ کا در یتیم بن جائے، ساقی کوثر بن جائے، شافی محشر بن جائے، شفیع معظم بن جائے اور معراج کا دولہ بن جائے، وہ سوار کتنے عظیم ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے نواسہ رسول حضرت حسین کو بھی معاف نہیں کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کیوں لگائی تھی؟ اس لیے کہ وہ خطوط جل جائیں، خطوط جل جائیں اور جو ہم نے بھیجا تھا ثبوت مٹ جائے، خطوط جل جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سب کو بے دردی کے ساتھ سوائے عورتوں کے سب کو شہید کر دیا۔ اب وقت مختصر ہے،
قرآن مقدس کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت خیال کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب زندہ کہاں ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں زندہ کہاں ہے؟ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے زندہ؟ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ صرف زندہ نہیں، یرزقون، وہ جنت کے کھانے بھی کھاتے ہیں، جنت کے کھانے بھی کھاتے ہیں، وہ جنت کی سیر بھی کرتے ہیں، وہ جنت کے مزے بھی لوٹتے ہیں، اور جنت کے اندر وہ کہتے ہیں ہم جنت کے اندر زندہ ہیں۔ وہ زمین والوں کو کون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں خود بتاؤں گا کہ میرے یہ بندے جنت کے اندر زندہ ہیں۔ بل احیاء، اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں جنت کے اندر۔ میں اللہ خود جو ہے وہ قرآن کے اندر بتاؤں گا کہ میرے بندے یہ جنت میں زندہ ہیں۔ جب وہ جنتی جو ہے جنت کی سیر کر کے، کھانے کھا کے، مزے لوٹ کے، اپنے اپنے وہ گھروں میں جو عرش کے ساتھ ان کے لٹکے ہوئے پنجرے گھر ہیں ان کے اندر آتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اے جنت کے مکینوں، جنت کے اندر سیر کرنے والوں، جنت کے کھانے کھانے والوں اور جنت کے مزے لوٹنے والوں، میری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو وہ سارے کہتے ہیں پروردگار تیری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، بڑے مزے ہیں، بڑا لطف ہے، بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن جب اللہ بار بار پوچھتا ہے، جب اللہ بار بار پوچھتا ہے تو یہ جنتی روحیں اللہ کو کہتی ہیں اے پروردگار تو ایسا کر ہماری روحوں کو جو ہمارے بدن زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر لوٹا دے، ہماری روحوں کو یہ جو جنت میں پھر رہی ہے، سیر کر رہی ہے، ان کو ہمارے جسموں کے اندر دوبارہ لوٹا دے اور زندہ ہو کے ہم پھر میدان جہاد میں جائیں اور قتل کر دیے جائیں، پھر زندہ کر دیے جائیں، پھر قتل کر دیے جائیں، پھر زندہ کر دیے جائیں، پھر قتل کر دیے جائیں، پھر زندہ کر دیے جائیں، قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے۔ وہ میدان جہاد میں ہماری گردنوں پہ جس وقت تلوار لگی تھی، تلوار لگتے ہوئے جتنا مزہ آیا تھا اتنا مزہ تیری جنت میں بھی نہیں، اتنا مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ شہادت کوئی معمولی منصب نہیں، یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ اسی شہادت کو طلب کرنے کے لیے جلیل القدر صحابہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید 132 جنگیں لڑی، ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، اللہ سے شہادت کی طلب کرتے رہے، لیکن ان کی موت بستر پہ آئی، بستر پہ آئی۔ حضرت عمر فاروق شہادت کی دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے پروردگار مجھے شہادت کی موت اپنے راستے میں عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا عمر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شہادت کی موت بھی دوں گا، پیغمبر کے مصلی پہ دوں گا۔ شہادت کی موت آئی، حضرت عثمان غنی وہ شہادت کی موت مانگتے رہے، فرمایا ان کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ صحابہ شہادت کی موت والا منصب مانگتے رہے۔ اب مجھے آپ ذرا بتائیں کہ جو شہید ہو جاتا ہے، جو شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے، اس کے غم میں پیٹا جاتا ہے؟ نہیں۔ گریبان پھاڑے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اور رانوں کو پیٹا جاتا ہے؟ نہیں۔ اور زمانہ جاہلیت والی باتیں کی جاتی ہیں؟ نہیں نہیں۔
پیغمبر کی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے گریبان پھاڑے اپنے چہروں پہ تماچے مارے فلیس منا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ گریبان پھاڑیں گے تو آپ کا بھی پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، میں پھاڑوں گا تو میرا بھی پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اٹھ کے اور کوئی پھاڑے گا تو اس کا بھی پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس کا پیغمبر سے تعلق نہیں اس کا پیغمبر کے نواسے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا مت خیال کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو